اقرا حسن مندر میں جاتی ہے اور ایک مورتی پر مالا چڑھاتی ہے اور ہاتھ اٹھا کر پرنام کرتی ہے، سر جھکاتی ہے۔ تو اس طرح کا معاملہ جو اس سے پیش آیا ہے اور پورے ہندوستان میں ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ حضرات، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ کیا اقرا حسن کا یہ کام اچھا ہے یا آپ کو کیسا لگ رہا ہے، یا اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کومنٹ میں ضرور لکھیں کہ اقرا حسن کا یہ کام، مندر میں جانا، مالا چڑھانا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑنا، کیا ایک مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے یہ مناسب ہے؟ ارے مسلم کو تو یہ امید ہو گئی تھی کہ اقرا حسن جیت کر سنسد جا رہی ہے تو مسلمانوں کی آواز بلند کرے گی اور اس سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہو گئی، مگر یہ کام جو اقرا حسن نے کیا ہے سوشل میڈیا میں اور دانشور طبقہ میں ایک بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ حضرات محترم، دوسری بڑی بات یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں جس طرح کے حالات بن رہے ہیں، آپ کو بڑا عجیب لگتا ہوگا اور لگنا بھی چاہیے۔ ایسے پیچیدہ کن حالات بنتے جا رہے ہیں کہ جگہ جگہ مسجد ہو، مدرسہ ہو، اس کے خلاف آوازیں اٹھائی جاتی ہے اور یہاں تک کارروائی بھی ہو رہی ہے۔ آپ اسد الدین اویسی کی جو باتیں ہیں اگر آپ دھیان سے سن لیں گے تو بہت کچھ آپ کو جاننے کا موقع ملے گا، چونکہ اسد الدین اویسی کی جو باتیں ہیں وہ قابل توجہ بات ہے۔ آئیے ہم سب اسد الدین اویسی نے کیا کہا ہے، اور ہر مسلمان کو یہ سننا چاہیے اور باریک بینی سے ان کی باتوں کا جائزہ لینا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ نہیں تو آپ کے جو مدرسے ہیں، آپ کی جو مسجدیں ہیں، وہ آپ کے پاس نہیں رہنے والی ہے، چونکہ ایسا قانون وقف کے تعلق سے بننے جا رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کے مدرسے، آپ کے قبرستان، وقف کے املاک، اس پر کنٹرول ہو جائے گا گورنمنٹ کا، اور اس وجہ سے آپ کافی نیچے سے نیچے خسارے میں چلے جائیں گے۔ ابھی کا یہ معاملہ ہے، تازہ معاملہ یہ ہے کہ 1200 سال پرانی ایک مسجد اور ایک درگاہ تھی، اس کو وہاں کے گورنمنٹ نے کمیٹی والوں کو رات میں بلایا اور سب کو قید کر دیا، نظر بند کر دیا۔ تھانے میں قید کرنے کے بعد صبح سویرے 5 بجے سینکڑوں بولڈیزر کے ساتھ گیا اور مسجد کو اور مزار کو تہو بالا کر دیا، مسمار کر دیا۔ اب غور کریں، 1200 سال پرانی مسجد اور درگاہ کے ساتھ حکومت نے یہ معاملہ کیا۔ اب بتائیے کتنی قابل توجہ بات ہے اور غور کرنے کی بات ہے۔ مسلمانوں، آپ کو بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ پہلے آئیے اسد الدین اویسی نے کیا کہا ہے، ہم سب پہلے ان کو سنتے ہیں، آپ توجہ سے سنیے۔ دلی کی جامع مسجد کا کاغذ کہاں سے ملے گا؟ پارلیمنٹ کے سامنے مسجد ہے، اس کا کاغذ نہیں ملے گا۔ حیدرآباد کی مکہ مسجد ہے، اس کا کاغذ نہیں ملے گا۔ تو مودی چاہتے ہیں کہ جس طرح گجرات میں 1200 سال پرانی حاجی منگرول شاہ کی درگاہ کو شہید کر دیا گیا، مسمار کر دیا گیا مسجدوں کے ساتھ، وہی حال پورے بھارت میں اگر یہ بل قانون بنتا ہے تو کرنا چاہتے ہیں۔ جب میں یہ کہا کہ وقف یوزر ختم کر کے مسلمانوں کی جائیدادوں کو، مسجدوں کو، خانقاہوں کو، درگاہوں کو، مسجدوں کو، قبرستانوں کو چھیننے کی سازش ہو رہی ہے تو لوگ میری بات کا یقین نہیں کر رہے تھے۔ میں مثال دے کر سمجھا رہا ہوں۔ آج سے 10-12 دن پہلے گجرات سومناتھ میں ایک درگاہ شریف ہے، درگاہ کا نام ہے حاجی منگرولی شاہ۔ یہ 1200 سال پرانی درگاہ، اور وہاں پر حضرت مائی پیر کی مسجد ہے۔ سن 47 میں ڈاکیومنٹ میں لکھا گیا
कि गवर्नमेंट, क्योंकि उस वक्त जूनागढ़ के बादशाह ने ये जायदाद दी थी, अंग्रेज चले गए, तो अंग्रेज जाने के बाद हुक्मरान जूनागढ़ के बादशाह थे, तो हुकूमत हिंद हो गई। उसमें लिखा गया गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मगर यूजर इज मुसलमान। दरगाह है, खबरस्तान है। 47 में लिखा गया, 2024 सितंबर में कलेक्टर ने कहा कि प्रॉपर्टी कार्ड में जो लिखा गया 75 साल पहले वो गलत है। कलेक्टर ने मुसलमानों को नोटिस दी और कहा कि आओ, मुसलमानों ने कहा हमको टाइम दो, हम डॉक्यूमेंट बताएंगे। उसके बाद मामला वक्फ ट्राइब्यूनल गया। वक्फ ट्राइब्यूनल मामला सुन रहा था, तो कलेक्टर ने सुबह तारीख आपको बता रहा हूं, चेक कर लीजिए। कलेक्टर, वहां के मुकामी कलेक्टर ने 27 तारीख को 28 सितंबर को सुबह 5 बजे बुलडोजर लाकर रात में कमेटी के लोगों को बातचीत करने के बहाने बुलाकर गिरफ्तार करके 1200 साल पुरानी दरगाह और मस्जिदों को, कब्रिस्तान को शहीद कर दिया। ये पावर कलेक्टर को मिल रहा है इस बिल में। होश में आओ मुसलमानों, जो मुसलमान मोदी के इस लाए हुए बिल की तायीद कर रहे हैं, मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि जब तुम्हारे बाप दादाओं की कब्रों को मिस्मार कर दिया जाएगा तब तुमको तकलीफ होगी। आज हम देख रहे हैं कि सोमनाथ में हाजी मंगरोल शाह की 1200 साल की दरगाह को, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि किसी भी जगह पर डेमोलिशन नहीं होगा, मगर उसकी खिलाफ वर्जी कर दी गई। ये वक्फ का बिल जो मोदी ला रहे हैं, वक्फ यूजर खत्म करके मस्जिदों को, अब आपसे जाकर अगर कोई पूछेगा कि दिल्ली की जामा मस्जिद का कागज लाओ, दिल्ली की जामा मस्जिद का कागज कहां से मिलेगा? पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है, उसका कागज नहीं मिलेगा। हैदराबाद की मक्का मस्जिद है, उसका कागज नहीं मिलेगा। तो मोदी चाहते हैं कि जिस तरह गुजरात में 1200 साल पुरानी हाजी मंगरोल शाह की दरगाह को शहीद कर अल्लामा इकबाल का ये शेर, न संभलोगे तो मिट जाओगे या हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। लिहाजा हर मुस्लिम तबका को, चाहे वो पढ़ा लिखा तबका हो, दानिश्वरों का तबका हो, उलमाए किराम का तबका हो, आइम्माए किराम का तबका हो, मुस्लिम में जितने पढ़े लिखे तबके हैं और जितने काम करने वाले हैं, हर मुस्लिम को चाहिए कि इन सब मसाइल पर बहुत बारीक बीनी से गौर किया जाए। अभी अगर आप नहीं गौर करेंगे, नहीं सोचेंगे, तो कल आप जिस मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं ना, वो मस्जिद आपकी नहीं होगी। जिस कब्रिस्तान में आपके बाप दादा दफन हो रहे हैं, वो कब्रिस्तान आपके अंडर में नहीं होगी। यहाँ तक जिस मदरसे में बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, वो मदरसा आपके अंडर में नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाएगा। चूँकि वो जो बिल है, ख़ास बात यही है, कहीं ना कहीं उस पर हुकूमत का दस्तरस होगा। लिहाजा मुसलमान को हर हाल में ये कोशिश करनी है कि वो बिल पास ना हो।